احمد کو پرندے پالنے کا جنون کی حد تک شوق ہے۔ اپنے اس شوق کو پورا کرنے کے لیے اس نے گھر میں مختلف طرح کے طوطے، لال، فاختہ، بٹیر اور ہرے طوطے پال رکھے ہیں۔ ایک دن صبح جب وہ ہرے طوطوں کو باجرہ اور پانی دے رہا تھا تو اچانک ایک طوطا اڑ گیا۔ وہ پہلے تو چھت پر بیٹھ گیا۔ احمد نے اس کو پکڑنے کی بہت کوشش کی تو وہ وہاں سے اڑ کر سامنے میدان میں ایک بڑے درخت پر جا بیٹھا، اور جب انہوں نے درخت پر چڑھ کر اس کو پکڑنا چاہا تو وہ وہاں سے بھی اڑ گیا۔ پھر تو وہ ایسا اڑا کہ اڑتا ہی چلا گیا۔ احمد کافی دور تک تو بھاگا، لیکن طوطا اڑتے اڑتے نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ وہ اداس گھر واپس آ گیا۔ یہ اس کا کافی پرانا طوطا تھا جسے اس نے چھوٹا سا لے کر پالا تھا۔ گھر میں اس کی بہنیں سدرا، حمامہ اور سویرا بھی طوطے کے یوں اڑ جانے پر اداس تھیں۔ چاروں بہن بھائی اداسی سے ٹی وی لاؤنج میں جا کر بیٹھ گئے۔ سدرا کہنے لگی، احمد تم ذرا غور سے تو دیکھتے وہ کس طرف اڑا ہے، پھر وہاں جا کر اسے پکڑ لیتے، یا یہ کرتے کہ وہ اوپر اڑ رہا تھا تو تم نیچے اسے دیکھتے ہوئے بھاگتے رہتے۔ احمد کہنے لگا، میں اتنا تیز تو دوڑا کہ ہانپ ہی گیا، مگر وہ بہت تیز اڑ رہا تھا۔ سویرا بولی، کچھ بھی ہو، وہ تو اتنا پیارا پرندہ تھا، تم تو اتنے بڑے ہو، تم ذرا تیز ہی دوڑ لیتے۔ احمد رہاسا ہو کر کہنے لگا، میں کتنا تیز دوڑتا، وہ تو پرندہ تھا، میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکا۔ حمامہ بولی، گھر میں آ کر بابا غصہ کریں گے کہ احتیاط سے دانا پانی کیوں نہ بدلا جو وہ اڑ گیا، مگر تم سب فکر نہیں کرو، میں بابا سے کہہ کر ایک اور طوطا منگوا لوں گی۔ احمد نے کہا، مگر وہ تو بہت خوبصورت طوطا تھا۔ سدرا بولی، احمد تم کوشش کرتے تو تم بھی اڑ سکو، پھر تم اڑ کر اس کو بآسانی پکڑ لیتے۔ احمد بھول پن سے بولا، یہی تو مسئلہ ہے کہ میں اڑ نہیں سکتا، ورنہ میں اڑ کر منٹوں میں اسے پکڑ لیتا۔ سویرا بولی، احمد تم اڑتے ہوئے کیسے لگتے؟ ماما نے کہا، اب جیسے بھی لگتے، مگر کم از کم اس طوطے کو تو پکڑ لیا جاتا۔ چاروں بہن بھائی ایسے ہی گفتگو کرتے رہے۔ احمد مستقل یہی کہے جا رہا تھا، کاش وہ بھی اڑ سکتا، کوئی تو ایسا طریقہ دنیا کے سائنسدانوں نے ایجاد کر لیا ہوگا کہ کم از کم ایمرجنسی میں انسان تھوڑی دیر کے لیے ہی صحیح پرندوں کی طرح اڑ تو سکے۔ وہ یہی سوچتے سوچتے سو گیا۔ اچانک اسے اپنے جسم میں ایک انوکھی سی تبدیلی کا احساس ہوا، جیسے وہ ایک دم بہت ہلکا ہو گیا ہو، اور یہ دیکھ کر اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ اس کے بازوؤں سے ذرا اوپر کندھوں پر دو پر نکل آئے ہیں۔ اس نے ان پروں کو ہلانا چاہا تو وہ ہلنے بھی لگے، اور وہ ایک دم خوش ہو گیا۔ اب جو اس نے پرواز بھری تو پرندوں کی طرح اڑنے لگا۔ کافی دیر تک ادھر ادھر اڑنے کے بعد وہ آہستہ آہستہ نیچے آیا اور اپنے گھر کے صحن میں اتر گیا۔ اس کی خوشی کی انتہا نہیں رہی جب اس نے نیچے اتر کر دیکھا کہ تمام انسانوں کے پر تھے اور سب بآسانی ادھر ادھر اڑ رہے تھے۔ تارکول کی سیاہ سڑکیں سنسان پڑی تھیں۔ احمد خود کو ایک دوسری ہی دنیا میں محسوس کر رہا تھا۔ اچانک اس کی نظر اپنی بہنوں پر پڑی۔ وہ تینوں سامنے میدان کے اوپر اڑ رہی تھیں۔ نہ جانے کہاں سے ایک دم بڑا سا دیو ہیکل پرندہ وہاں آ گیا اور ان تینوں پر حملہ کر دیا۔ احمد نے تیزی سے اڑان بھری اور وہاں جا کر اس پرندے سے اپنی بہنوں کو بچانے کی کوشش کرنے لگا۔
تھوڑی ہی دیر میں وہ ان تینوں کو اپنے گھر تک لانے میں کامیاب ہو گیا، مگر اس جدوجہد میں اس دیو ہیکل پرندے کے پروں سے جو ضربیں انہیں لگی تھیں وہ بہت تکلیف دے رہی تھیں۔ وہ چاروں اپنے گھر میں داخل ہوئے اور مین گیٹ بند کر کے اندر کمروں کا دروازہ بند کر دیا۔ وہ پرندہ جو شکل اور جسامت میں بہت بڑا تھا، مسلسل ان کے گھر کے اوپر ہی اڑ رہا تھا۔ کافی دیر تک وہ ایسے ہی اڑتا رہا، پھر ان کے ذہن میں اتر آیا۔ اب وہ اپنی مڑی ہوئی چونچ سے مستقل ان کے کمرے کا دروازہ توڑنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اچانک احمد کو ایک ترکیب سوجھی۔ اس نے استری کی ایکسٹینشن والا تار لیا اور اس کے ساکٹ والے دونوں تار نکال لیے اور پھر پلگ سوئچ بورڈ میں لگا کر ایک لمبے سے بانس پر تار کا دوسرا حصہ لپیٹا اور کھڑکی سے بانس باہر نکال کر سدرا سے کہا کہ وہ سوئچ آن کر دے۔ احمد نے اس بانس کو 2-3 دفعہ اس پرندے کے جسم سے لگایا۔ اس نے ایک زوردار چیخ ماری اور وہ وہاں سے اڑ گیا۔ ان سب نے سکون کا سانس لیا۔ جب سے ان کے جسموں پر پرندوں جیسے پر لگے تھے، وہ جہاں اڑنے کی طاقت ملنے پر خوش تھے، وہیں ان کے لیے بے شمار مسائل بھی پیدا ہوئے تھے۔ وہ جب بھی اڑنا چاہتے تھے تو اڑ لیتے تھے، لیکن تھکان بھی بہت ہو جاتی تھی اور فضا میں مستقل اڑنے والی دھول میں اٹ جاتے تھے۔ پھر انہیں سونے میں بھی بہت مشکل ہوتی تھی، کیونکہ لمبے پروں کی وجہ سے انہیں بہت زیادہ جگہ چاہیے ہوتی تھی۔ سب سے بڑا مسئلہ تو یہ تھا، سویرا اور حمامہ بھی بہت چھوٹی تھیں۔ وہ اکثر اپنے گھر کا راستہ بھول کر کسی دوسری چھت پر یا صحن میں اتر جاتی تھیں۔ پھر سدرا اور احمد انہیں ڈھونڈنے کے لیے نکل پڑتے تھے۔ ان تمام مسائل کی وجہ سے وہ چاروں کافی چڑچڑے ہو گئے تھے۔ پھر یہ کہ عقاب نما دیو ہیکل پرندے جب بھی کسی چھوٹے بچے کو اڑتا دیکھتے تو ان پر حملہ آور ہو جاتے تھے۔ اب یہ چاروں اپنے پرندوں کی طرح اڑنے کی طاقت سے بیزار رہتے تھے۔ پہلے تو ان کو جہاں بھی جانا ہوتا تھا گاڑی میں بیٹھ کر چلے جاتے تھے، مگر اب تو گاڑیاں تھی ہی نہیں، ہر آدمی اڑنے کی طاقت سے مالا مال تھا۔ ایک دن احمد نے سوچا اپنے دوست سے مل کر آئے۔ وہ اکیلا ہی اس کی چھت کی سمت پرواز کرنے لگا، مگر غلطی سے وہ کسی دوسرے صحن میں اتر گیا۔ اس کے گھر کے مالک نے احمد کی ایک نہ سنی اور اپنے پروں سے اس کی خوب پٹائی کی۔ احمد میاں جیسے تیسے وہاں سے تیزی سے اڑے اور گھر واپس آ گئے، مگر اب وہ اپنی اس پرواز کر سکنے کی طاقت سے بہت پریشان ہو گئے۔ ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ خوب روئے اور دعا کی کہ ان کے پر واپس لے لیے جائیں۔ وہ بار بار ایک ہی جملہ دہرا رہے تھے، اللہ میاں تو نے ہمیں جیسا بنایا ہے ہم ویسے ہی ٹھیک ہیں، ہمیں اڑنے کی طاقت نہیں چاہیے، ہم سے ہمارے پر واپس لے لیے جائیں، ہمیں نہیں اڑنا، ہمیں نہیں اڑنا۔ اچانک احمد کی دادی نے اسے جھنجھوڑ دیا۔ احمد بیٹا کیا ہوا؟ کیا سوتے میں کوئی ڈراؤنا خواب دیکھ لیا ہے؟ اچانک احمد ہڑبڑا کر اٹھ گیا۔ اس کا پورا چہرہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا۔ اس نے سب سے پہلے اپنے کندھوں کے پیچھے ٹٹول کر دیکھا، شکر ہے وہاں پر نہیں تھے۔ وہ وہیں بے اختیار سجدے میں گر گیا اور اللہ کا شکر ادا کرنے لگا کہ ان کا خواب سچ نہیں تھا۔ سب لوگوں نے ان سے پوچھا آخر اس نے خواب میں کیا دیکھا تھا؟ احمد نے سب کو اپنا خواب سنایا اور کہنے لگا میں نادان تھا جو پرندوں کی طرح اڑنے کی آرزو کر بیٹھا۔
اللہ نے جس کو جیسا بھی بنایا ہے وہ بالکل ٹھیک ہے۔ اس دن کے بعد سے احمد میاں بے حد محتاط ہو گئے ہیں اور اب انہیں قناعت اور اللہ کی رضا میں خوش رہنے کی عادت پڑ گئی ہے۔